سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 جس کا آخری حصہ میں نے آج تلاوت کیا ہے، کیونکہ پہلے حصے پہ پچھلے 2 جمعے بات ہو چکی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے۔ آج بات ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت مسلمہ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے، کہ جب شان ہمارے دلوں میں دماغ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے، تو اب ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے بہترین نمونہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے پھر اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں پر اور آپ کی سچی رسالت پر ایمان لے آتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَعَزَّرُوهُ، کہ اس کی پھر عزت اور توقیر کریں، اس کے آداب کا خیال رکھیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، اس کا جو مشن ہے اس کو آگے پھیلائیں، اس کی باتوں کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث بنائیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور نور کی پیروی کریں، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی بات مانیں، قرآن پر عمل کریں، اپنے نمونے کو چیک کرتے رہیں کہ میرا نمونہ جو میں نے اپنایا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اس چیز کی ضرور جو ہے نا وہ ہمیں خیال رکھنا ہو۔ پھر فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اور آداب کا خیال رکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا، آپ کی بات کو اپنی ہر بات پر ترجیح دینے والا۔ اصل ادب اور عزت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں ترجیح دے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچائے، قرآن کی بات کو مانے، تو ان 3 کاموں کے کرنے والے کو کہا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کامیاب۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کام کیے، لہٰذا اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے اور بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے لیے جنت تیار ہے۔ تو آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ادب موجود ہے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپناتے ہیں؟ کیا قرآن کی بات کو مانتے ہیں؟ یہ باتیں ہم نے بھی چیک کرنی ہیں۔
اور دیکھنا ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہے ہم اس غلطی کو ختم کر دیں۔ لیکن ان لوگوں کی کیا بات ہے کہ جو صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کس ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور کیا وہ قیامت کے دن اپنے رب کو منہ دکھائیں گے، کس طرح وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا۔ تو یہ باتیں ہمیں سب کو دیکھنی ہیں کہ ایک بندہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ ایک بندہ کسی کی ضرورت پر اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، کیسے وہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے کہے گا کہ بس مجھے تو شفاعت مل جانی ہے اور میں نے جنت میں چلے جانا؟ جب عمل ہوگا تو پھر امید ہوگی، جب عمل ہی کوئی نہیں ہے تو امید کس بات کی؟ اور پھر الٹا یہ کہ ہم صریحاً خلاف ورزیاں کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے مقابلے میں غلط باتوں پر عمل کر لیں، جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے ان کو ہم کریں، صرف اپنی تسلی کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے۔ کتنے نقصان کا سودا انسان کرتا ہے کہ بظاہر دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑی محبت رکھتا ہوں، لیکن اس کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ تو ابھی جو دن گزرے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو سوچ کر ایک ایک غلطی کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ ہم تو دوسروں کی باتوں میں آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور ان کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ہر بندے کا بوجھ اس کے لیے قیامت کے دن وبال بنے گا اور اس کو نقصان دے گا۔ اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر انسان جو ہے نا وہ ایسی غلطیاں کر جائے۔ میں ان غلطیوں کو دہرا نہیں رہا ہوں، صرف احساس دلا رہا ہوں کہ ہم خود سوچیں کیا غلطیاں ہوئیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر عمل کیا اور کن پر نہیں کیا، اور جن پر نہیں کیا ہم کیوں کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیے، ان کی زندگیوں میں دیکھیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کریں گے تو سب غلط ہو جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانا جو ہے اسی میں کامیابی ہے۔ تو عملی طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے لیے کیا تعلیمات رکھتا ہے۔ تو عملی زندگی کو دیکھیں ہم، تو جب ہم عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ گھریلو زندگی کی بات ہوتی ہے۔ تو آج گھریلو زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا اور ہم نے اپنے گھروں کو کیسا بنایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو کیسا بنایا، گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وہ ہمارا نمونہ ہے۔
اور اسی نمونے کو آج ہم اپنائیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ملے گی جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپناتے ہیں، جو قرآن کی بات کو مانتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرا بھی تو ایسے کر رہا ہے، اگر میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے لیے ضابطہ حیات قرآن مجید ہے۔ ہم نے ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے اپنی زندگی میں۔ تو گھریلو زندگی انسان کی گھر کے افراد سے ہوتی ہے۔ مکان گھریلو زندگی نہیں بیان کرتا ہے، گھریلو زندگی گھر والوں کے آپس کے رشتے بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ گھریلو زندگی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ گھریلو زندگی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ رکھتی ہے وہ گھریلو زندگی ہے۔ ہم نے اس گھریلو زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو معمولات تھے، جو آپ کا رویہ تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں۔ کوئی مثال نہیں ہے اس کے علاوہ کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے، کتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے وقت بھی اتنی خاموشی سے اٹھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی تھی کہ آپ اٹھ کے تہجد کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنا خیال رکھتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین اصول دے دیا کہ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بہترین مرد کون ہو سکتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہے اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جو سب سے بہترین سلوک کرے گا وہی سب سے بہترین۔ آج ہمارے مردوں نے کیا کیا نظریے بنائے ہوئے ہیں اپنی غیرت کے، کہ وہ اس بات کو کہ گھر والوں کی بات مان لی جائے، گھر والوں کے لیے ساتھ کام کر دیا جائے، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت اس کا جو ہے نا وہ کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم بیوی کے کام کریں یا بیوی کا ساتھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگ اس کے بارے میں کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا دوست تو زن مرید ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنا رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو زن مرید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے وہی سب میں اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنے بہترین تھے کہ گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ گھر والوں کی گواہی کتنی بہترین ہے، کتنی اچھی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں گھر آتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے چادر اڑا دو، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری سچویشن سمجھ جاتی کہ آج کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. آپ کی بات مانتے ہوئے، چادر دیتے ہوئے، پھر آپ کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ بات کرتی ہیں کہ آپ تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ تو سب کے لیے ہمدرد ہیں، آپ گھر والوں کے لیے بہت محبوب اور بڑے اچھے ہیں، آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ زبردست گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی. آج ہمارے رویوں کی وجہ سے ہماری عورتیں کیا گواہی دیتی ہیں سب کو پتہ ہے. 4 عورتیں جب اکٹھی بیٹھتی ہیں، ہر عورت اپنے مرد کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے. ہمارا کیا سلوک ہے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنتے ہیں، آپ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے کہ گھر کی عورتیں گواہی نہیں دے رہی ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے. کیا مقام ہوگا اس بندے کا اللہ کے ہاں کہ جس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے کہ وہ تو بہت ہی اچھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کا معمول بتاتی ہیں کہ آپ جب عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو آپ اپنی بیویوں کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، ہر ایک کے پاس جا کر بیٹھتے، باتیں کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی باتیں کر سکیں. دوستوں نے ہمیں اتنا الجھا دیا، موبائل اور سوشل میڈیا نے اتنا الجھا دیا کہ اپنے بچوں تک کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نیکی کی بات کر سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، ان کے ساتھ ادب کا رویہ رکھو، ان کی مدد کرو. بار بار یہ کہا، اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بڑی محبت ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں کئی کام یاد آ جاتے ہیں، لیکن کہتے ضرور ہیں کہ بڑی محبت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا بننے کی جو تلقین کی ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارا آج کل رویہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ہم بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں، اور خام خواہ کا ایک افسوس جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خادمہ آپ کو آ کر بتاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ سنتے ہی آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، اور خوشی کے ساتھ جلدی جلدی اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی کو پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس اولاد سے ہمیں نوازا. کتنی محبت کا اظہار ہے. اور ہم الٹا اس کے لیے چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیسی ہے. خوشی کا اظہار تو بڑی دور کی بات. ہمارے رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں بتایا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب اپنی بیٹی کو ہم نے زندہ دفن کر دینا ہے. یہ رویہ ہے ہمارا.
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتایا کہ میرا دل چاہتا ہے اگر مجھے ترجیح کا حق دیا جاتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، اور آج ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ باتیں آپ بھی سنتے ہوں گے۔ ابھی پچھلے کوئی چند مہینے پہلے میں نے یہ بات سنی کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دی کہ اس کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی، طلاق دے دی اپنی بیوی۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو طلاق دے رہا ہے اس نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ اس کا قصور ہے۔ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ کے اپنے رب ہونے پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ کے اس کائنات کے خالق ہونے پر راضی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اس کا ایمان کیا ہوگا۔ کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی بندہ جو ہے وہ چند لمحوں بعد کہتا ہوگا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں اسلامی طریقے سے اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا اسلامی طریقہ اپنائے گا کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کو وہ اپنا مالک نہیں سمجھتا ہے، اس کے دل میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کی بہت عزت، احترام اور قدر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے ساتھ نیزہ بازی کا کھیل ہو رہا تھا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے، تو آپ نے اپنی چادر کا پردہ کر کے مجھے کھڑا کیا دروازے میں، اور پھر میں نے وہ کھیل دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان اور کندھے کے درمیان اپنے چہرے کو رکھ کے دیکھا، اور جب تک میں دیکھنا چاہتی تھی آپ نے مجھے دکھایا، میں خود ہٹی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے۔ کتنا احترام ہے اپنی بیوی۔ ہم اپنی بیوی کی خواہش پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری مردانہ غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں۔ تو افسوس ہے اس رویے پہ، ہمیں یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ ہماری خیر خواہی کے لیے، اس نمونے کو اپنانے پر دیکھیں کہ اللہ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں کامیاب۔ ہم اور کہاں سے کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو اللہ ہمیں کامیابی دکھاتا ہے اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہی ہمارے لیے بہترین بات ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسی طرح کے چند پہلو میں آپ کے سامنے آئندہ جمعے میں بھی رکھوں گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو آپ کے نمونے کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور پر اس سے محبت کرنا اور عمل کرنا ہمیں جو ہے نا آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔